سلسلہ ہدایت قرآن سنت اور اہل بیت علیہم السلام میں خوش آمدید۔ آج ہماری گفتگو کا محور سورہ سبا ہے۔ یہ ایک مکی سورہ ہے اور اس میں 54 آیات ہیں۔ اس میں توحید، نبوت اور قیامت جیسے بنیادی عقائد پر بات کی گئی ہے۔ جی، اور خاص طور پر قیامت یعنی مرنے کے بعد کی زندگی کا جو تصور ہے وہ اس سورے کے بالکل مرکز میں ہے، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر ہمیشہ سے سوالات اٹھائے جاتے رہے ہیں۔ بالکل، اور یہی آج ہماری گفتگو کا بنیادی سوال بھی ہے کہ سورہ سبا قیامت کے ہونے کو ثابت کرنے کے لیے کون سی دلیل کو مرکزی حیثیت دیتی ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ قرآن کا جو بنیادی زور ہے وہ منطقی اور عقلی دلائل پر ہے، جو کائنات میں اللہ کی قدرت کو بطور ثبوت پیش کرتے ہیں۔ تو میرا موقف یہ ہے کہ یہ سورہ ایک سائنسی ذہن کو اپیل کرتی ہے جو مشاہدے اور استدلال پر یقین رکھتا ہے، جبکہ میرا زاویہ نظر اس سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ میرے خیال میں یہ سورہ قیامت کو ایک اخلاقی ضرورت کے طور پر پیش کرتی ہے۔ اس کا اصل زور اس بات پر ہے کہ انصاف کا تقاضا ہے کہ ایک دن حساب کتاب ہو جہاں نیکی کا صلہ اور برائی کی سزا ملے، یعنی یہ دراصل انسان کی فطرت میں موجود انصاف کی طلب کو اپیل کرتی ہے۔ بہت خوب۔ تو آئیے سورہ کی ابتدائی آیات سے اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ کا آغاز ہی حمد سے ہوتا ہے۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے۔ آپ دیکھیں، یہاں دلیل کی بنیاد ہی ملکیت اور قدرت پر رکھی گئی ہے۔ جس کی ملکیت میں کائنات کا ہر ذرہ ہے، اس کے لیے ان ذروں کو دوبارہ جمع کرنا کیا مشکل ہے؟ پھر آیت 2 میں اس کے علم کی وسعت کا ذکر ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، یعنی وہ جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس سے نکلتا ہے۔ یہ ایک خالصتاً عقلی دلیل ہے کہ جس کا علم اور قدرت اتنی وسیع ہیں، اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا ناممکن کیسے ہو سکتا ہے؟ جی، میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، لیکن انہی آیات میں دوسرے اشارے بھی تو موجود ہیں۔ پہلی آیت میں کہا گیا وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، یعنی آخرت میں بھی حمد اسی کے لیے ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ وہاں جنتی اس کے فضل پر اور جہنمی اس کے عدل پر حمد کریں گے۔ اب یہاں یہ جو عدل کا لفظ ہے یہ کلیدی ہے۔ یہ اشارہ ہے کہ آخرت کا وجود ہی عدل قائم کرنے کے لیے ہے۔ اسی طرح دوسری آیت کا اختتام وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ پر ہوتا ہے، وہ مہربان اور بخشنے والا ہے۔ یہ صفات بھی قدرت سے زیادہ اخلاقیات اور جزا و سزا کے نظام کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ تو آغاز سے ہی دونوں پہلو ساتھ چل رہے ہیں، لیکن میرے نزدیک اخلاقی پہلو زیادہ وزنی ہے۔ لیکن جب منکرین قیامت کا براہ راست ذکر آتا ہے تو قرآن کا جواب دیکھیے۔ آیت 3 میں وہ کہتے ہیں لا تأتین الساعہ، یعنی قیامت ہم پر نہیں آئے گی۔ تو جواب میں اللہ اپنے نبی کو قسم کھا کر اعلان کرنے کا حکم دیتا ہے، اور دلیل کیا دیتا ہے؟ عالم الغیب لا یعزب عنہ مثقال ذرہ، یعنی وہ غیب کا جاننے والا ہے، ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں۔ یہ دوبارہ علم اور قدرت کی دلیل ہے۔ ان کا شک وہ فزیکل تھا کہ ہم ریزہ ریزہ ہو کر دوبارہ کیسے بنیں گے، تو جواب بھی اسی سطح پر دیا گیا کہ جس کے علم اور ریکارڈ میں ہر ذرہ محفوظ ہے، وہ اسے دوبارہ جوڑ بھی سکتا ہے۔ صحیح، لیکن یہیں پر میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا۔ ان کی دلیل صرف فزیکل نہیں تھی، بلکہ اس میں ایک چھپا ہوا سوال یہ بھی تھا کہ آخر اس کی ضرورت کیا ہے۔ اسی لیے قرآن فوراً اس کی ضرورت بیان کرتا ہے۔ آیت 4 کہتی ہے لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ، تاکہ وہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو جزا دے۔ اور پھر آیت 5 میں نافرمانوں کے لیے عذاب کا ذکر ہے۔ اگر دلیل صرف قدرت کی ہوتی تو بات وہیں ختم ہو جاتی کہ وہ ہر شے پر قادر ہے، لیکن قرآن فوراً اس کے مقصد یعنی جزا و سزا پر آتا ہے، اور یہ ثابت کرتا ہے کہ اصل محرک اخلاقی انصاف کا قیام ہے۔ آپ مقصد اور دلیل کو ملا رہی ہیں۔ مقصد جزا و سزا ہو سکتا ہے، لیکن اس مقصد کے حصول کے امکان کی دلیل تو قدرت ہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب کافر تمسخر اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہیں ایسا آدمی دکھائیں جو کہتا ہے کہ جب تم بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو نئے سرے سے پیدا کیے جاؤ گے، اور نبی پر جھوٹ یا جنون کا الزام لگاتے ہیں، تو قرآن کا جواب کیا ہے؟
آیت 9 میں کہا گیا افلم یرو الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض، یعنی کیا انہوں نے اپنے آگے اور پیچھے آسمان و زمین کو نہیں دیکھا؟ یہ ایک براہ راست مشاہداتی دلیل ہے۔ قرآن ان سے کہہ رہا ہے کہ اخلاقیات کی بحث بعد میں، پہلے اپنی آنکھوں سے میری قدرت کا نمونہ تو دیکھو۔ جس نے یہ نظام بنایا ہے اس کے لیے تمہیں بنانا کیا مشکل ہے بھلا؟ لیکن یہ کائنات کا نظام صرف قدرت کا نمونہ نہیں ہے، یہ حکمت کا بھی نمونہ ہے۔ آیت 6 میں الذین اوتوا العلم یعنی صاحبان علم کا ذکر ہے، جو اس کلام کو حق سمجھتے ہیں۔ اب علم جو ہے وہ صرف قدرت کو نہیں دیکھتا، وہ اس کے پیچھے کارفرما اصول اور مقصد کو بھی دیکھتا ہے۔ ایک غیر متاثر عالم جب قرآن اور کائنات کا مطالعہ کرتا ہے تو اسے یہ نظام بامقصد نظر آتا ہے، اور ایک بامقصد نظام میں یہ ممکن نہیں کہ ظالم اور مظلوم، نیک اور بد سب مر کر مٹی ہو جائیں اور کوئی نتیجہ نہ نکلے۔ اس لیے علم کا تقاضا بھی یہی ہے کہ انصاف کے لیے ایک آخرت ہو۔ اچھا، چلیں آئیے اس بحث کو انبیاء کے قصوں پر لاگو کرتے ہیں۔ سورہ میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت داؤد کے لیے لوہے کا نرم ہو جانا، پہاڑوں اور پرندوں کا ان کے ساتھ تسبیح کرنا، حضرت سلیمان کے لیے ہوا کا مسخر ہونا، جنات کا ان کے تابع ہونا، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت کے وہ مظاہر ہیں جو عام قوانین فطرت سے بالاتر ہیں۔ قرآن یہ مثالیں دے کر کہہ رہا ہے کہ جس خدا کے لیے فطرت کے قوانین بے معنی ہیں، اس کے لیے تمہیں موت کے بعد دوبارہ زندگی دینا کون سا بڑا کام ہے؟ تو یہ خالصتاً طاقت کا مظاہرہ ہے۔ میں اسے بالکل مختلف انداز سے دیکھتا ہوں۔ ان قصوں میں طاقت کا ذکر تو ہے، لیکن اصل سبق طاقت کا صحیح استعمال ہے۔ حضرت داؤد کو زرہیں بنانے کا حکم دیا جاتا ہے، یعنی دفاعی صنعت اور عوام کی حفاظت، اور ساتھ ہی حکم ہوتا ہے وَعْمَلُوا صَالِحًا یعنی نیک عمل کرو۔ آل داؤد کو حکم ہوتا ہے اعملوا آل داؤد الشکرا یعنی اے آل داؤد شکر ادا کرو۔ یہ سب اخلاقی ہدایات ہیں۔ اور حضرت سلیمان کی وفات کا واقعہ تو اور بھی گہرا ہے۔ اتنی بڑی سلطنت کا مالک ایک عصا کے سہارے کھڑا ہے، روح قبض ہو جاتی ہے اور کسی کو خبر نہیں ہوتی، یہاں تک کہ ایک دیمک اس کے عصا کو کھا جاتی ہے اور وہ گر پڑتے ہیں۔ یہ طاقت کے عارضی ہونے اور ہر چیز کے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونے کی سب سے بڑی اخلاقی تمثیل ہے۔ اس سے جنات کے علم غیب کے دعوے کی بھی نفی ہوئی اور انسانوں کو بھی سبق ملا کہ طاقت پر غرور نہ کریں۔ آپ کا نکتہ دلچسپ ہے، لیکن آپ اس میں سے اخلاقی نتیجہ خاص کر رہی ہیں۔ واقعے کی بنیاد تو مافوق الفطرت قدرت ہی ہے، لیکن چلیں قوم سبا کی مثال لیتے ہیں۔ وہاں تو میری دلیل اور بھی مضبوط ہو جاتی ہے۔ انہیں اللہ نے جنتانی عن یمین و شمال یعنی دائیں اور بائیں 2 باغ دیے تھے۔ جب انہوں نے ناشکری کی تو اللہ نے سیل الارم یعنی ایک شدید سیلاب بھیجا جس نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ ایک قدرتی آفت کے ذریعے ان کی خوشحالی کو بدحالی میں بدل دینا، یہ قدرت کا براہ راست استعمال ہے۔ اور یہی میری دلیل کا سب سے مضبوط نقطہ ہے۔ ان پر عذاب کیوں آیا؟ کیا اس لیے کہ اللہ اپنی قدرت دکھانا چاہتا تھا؟ نہیں، بلکہ اس لیے کہ انہوں نے فَأَعْرَضُوا یعنی منہ پھیرا اور ناشکری کی۔ ان کا جرم اخلاقی تھا، اور ان کا تکبر تو اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ جیسا کہ تفاسیر میں آتا ہے، وہ اپنی سہولت سے تنگ آ کر دعا کرنے لگے کہ ربنا باعد بین اسفارنا یعنی ہمارے سفروں کے درمیان فاصلے پیدا کر دے تاکہ غریب لوگ آسانی سے سفر نہ کر سکیں۔ یہ طبقاتی غرور اور سماجی ناانصافی تھی۔ تو جو عذاب آیا وہ قدرت کا مظاہرہ ضرور تھا، لیکن اس کی بنیاد خالصتاً ایک اخلاقی جرم پر تھی۔ یہ دنیا میں انصاف کے قائم ہونے کی ایک چھوٹی سی مثال تھی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ آخرت میں بھی کامل انصاف قائم ہوگا۔ لیکن اس دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ظالم کو سزا نہیں ملتی اور ہر مظلوم کو انصاف نہیں ملتا۔ اگر قوم سبا کی مثال ہی قانون ہوتی تو پھر آخرت کی ضرورت ہی نہ رہتی۔ اسی لیے قرآن بار بار اپنی تخلیقی قدرت کی طرف لوٹتا ہے، کیونکہ وہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آسمان اور زمین کی تخلیق کا مشاہدہ ہر شخص کر سکتا ہے، چاہے وہ انصاف کے تصور پر یقین رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو۔ یہ ایک عالمگیر اور ٹھوس دلیل ہے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں کامل انصاف نہیں ہوتا، اور یہی تو آخرت کی سب سے بڑی اخلاقی دلیل ہے۔ قوم سبا کی کہانی ایک استثناء ہے، ایک نشانی ہے، جیسا کہ قرآن خود کہتا ہے، ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور۔
اس میں ہر صبر اور شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کا ایک اخلاقی قانون ہے جو آخر کار نافذ ہو کر رہے گا۔ اس کی قدرت اس کے عدل کے تابع ہے۔ قدرت صرف ایک ذریعہ ہے اس عظیم تر اخلاقی منصوبے کو مکمل کرنے کا، جس کا نام کائنات ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ میرے نزدیک سورہ سبا کا بیانیہ یہ ہے کہ قیامت کا امکان اللہ کی لامحدود قدرت اور علم میں پنہان ہے۔ کائنات کی تخلیق اس کی سب سے بڑی دلیل ہے، اور منکرین کے تمام شکوک کا جواب اسی ایک نقطے میں موجود ہے کہ جو پہلی بار بنا سکتا ہے وہ دوبارہ بھی بنا سکتا ہے۔ اور میرے نزدیک سورہ یہ بتاتی ہے کہ قیامت ایک اخلاقی ضرورت ہے۔ اللہ کا حکیم اور عادل ہونا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ ایک ایسا دن لائے جہاں ہر عمل کا حساب ہو اور کامل انصاف فراہم کیا جائے۔ اس کی قدرت اس کے انصاف کو نافذ کرنے کا وسیلہ ہے۔ انبیاء کے قصے ہوں یا قوم سبا کا انجام، سب اسی مرکزی اخلاقی سبق کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یہ دونوں زاویے اصل میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ شاید قرآن دونوں دلائل کو ساتھ لے کر چلتا ہے تاکہ ہر قسم کی ذہنیت کو مخاطب کر سکے۔ ایک عقلی ذہن قدرت کے دلائل سے قائل ہوتا ہے، جی، اور ایک حساس اور انصاف پسند دل اخلاقی دلائل میں سکون پاتا ہے۔ ان مختلف پہلوؤں پر غور کرنا ہی قرآن کے پیغام کی گہرائی کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے، اور یہ بحث ظاہر کرتی ہے کہ اس کلام میں غور و فکر کے کتنے ہی دروا ہیں۔